شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 72 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی نعت ہے۔ اس میں بیعت رضوان کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر ہم ابھی 2 آیتیں پہلے کر چکے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہید کیے جانے کی افواہ مسلمانوں میں پھیلی تو حضور علیہ السلام نے لوگوں سے جہاد پر بیعت لی اور سب نے اپنے اپنے ہاتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر بیعت جہاد کی۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اپنے داہنے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے، اور میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، خود اپنے ہاتھ پر۔ سبحان اللہ، کیا شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، دست حبیب خدا جو کہ ید اللہ تھا، ہاتھ پنا آپ کا، آپ وہ ذی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، تو نتیجہ نکلا کہ عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور قرآن اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کو اللہ کے ہاتھ یعنی عثمان غنی نے شائع کیا، اس لیے فرمایا گیا عثمان جامع القرآن۔ اس آیت میں اسی بیعت کا ذکر ہے اور اسی بیعت کو کرنے والے کو عظمت کا اظہار ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت سے 3 مسئلے ثابت ہوئے۔ اولاً یہ کہ حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں وہ قرب حاصل ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اس کی پوری تحقیق ہم اپنی کتاب پیچھے ہم کر چکے ہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی بحث سورہ انفال پارہ 9 میں ہے۔ روح البیان نے اس جگہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ مرتبہ جمی عطا فرمایا جو کسی کو نہ ملا۔ رب کے لیے حضور علیہ السلام نے سب کو چھوڑا، اب رب تعالی حضور علیہ السلام کا ہے اور حضور علیہ السلام رب العالمین کے۔ اس لیے قیامت میں اور انبیاء فرمائیں گے نفسی نفسی، مگر حضور فرمائیں گے امتی امتی، کیا کیونکہ نفس تو علیحدہ باقی ہی رکھا، اور حضور اسلام سراپا مگر قدرت الہی ہے، وجود آپ کا ہے اور اس میں ظہور رب کی قدرت کا ہے۔ اگر پروردگار عالم کی ساری صفات کو دیکھنا ہو تو حضور علیہ السلام کو دیکھو، اس لیے فرماتے ہیں مرانی فقد ریا الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مگر ضبط کا یہ عالم ہے کہ ہر ادا سے اپنی بندگی کا اظہار فرماتے ہیں، اور بعض علماء اور بعض اولیاء اس نور کی تھوڑی جھلک بھی پا جاتے ہیں۔ تو منصور تو کہتے ہیں انا الحق، اور بایزید فرماتے ہیں سبحانی ما عظم شانی، اور ابو سعید خزار فرماتے ہیں ما فی حبتی الا اللہ۔ موسیٰ ظہوش رفت بیک پر تو صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا اظہار ہی آپ کی رات ہے۔ جب حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوا تو حضور کی زبان شریف اور سارے اعضاء میں خدائی طاقت ہوئی۔ یہ درجہ فنا فی اللہ کا ہے۔ اس درجہ میں پہنچ کر انسان میں صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ بندے سے خدائی کا کام صادر ہونے لگتے ہیں، جیسے حضرت آصف آنن فانن تخت بلقیس سے آئے، حضرت یعقوب نے مصر سے قمیص یوسفی کی خوشبو پالی، حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر فرما کر دنیا بھر کے لوگوں کو حج کی دعوت دی، تو قیامت تک کے پیدا ہونے والوں نے وہ آواز سن لی، نبی علیہ السلام کے اشارے سے سورج لوٹا، چاند پھٹا، بادل برسایا، سب خدائی کام ہیں جو اللہ کے پیاروں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بندہ اس درجہ میں پہنچ کر خدائی کاموں کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میں کر رہا سکتا ہوں، یا یہ کہتا دیتا ہے کہ سارا عالم میری ملک ہے،
حضرت ابراہیل نے حضرت مریم سے فرمایا کہ میں تم کو بیٹا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، اندھے کوڑی اچھے کر سکتا ہوں۔ ان کی یہ بات رب تعالیٰ کے کرم پر ناز کرتے ہوئے ہوتی ہے، جیسے بیٹا باپ کے مال کو کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ نمرود نے خدا کے مقابل ہو کر کہا انا امی ہی و امی تو، وہ مردود ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوحی الموتا، وہ پیارے رہے کیونکہ ان دونوں ہی کے اندر بڑا فرق ہے۔ جیسے ڈاکو کہے کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں وہ مجرم ہے، وزیر اعظم کہے کہ میں پھانسی دے سکتا ہوں وہ سچا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنا ضروری بلکہ سنت ہے۔ اولاً تو بیعت سب لوگوں نے میثاق کے دن کی تھی کہ رب نے فرمایا لست بربکم قالوا بلی، پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاک پر بھی کی، پھر جو اسلام لینے حاضر ہوتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، مگر وہ بیعت اسلام ہوئی اور یہ بیعت جو حدیبیہ میں لی گئی وہ بیعت جہاد ہے۔ کبھی حضور نے کسی خاص عہدے پر بھی بعض حضرات سے بیعت لی، جیسے کہ بعض سے اس پر بیعت لی کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ اللہ کے نائب کے ہاتھ پر اللہ سے اقرار کرنا کہ ہم وفادار بندے رہیں گے، اور اس اللہ کے بندے یعنی اپنے شیخ کو اس پر ضامن بنانا۔ پھر خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوئیں، مگر یہ بیعت حکومت بھی تھی اور بیعت ارادت بھی، یعنی مریدی کی بیعت۔ اس لیے اس زمانہ میں مشائخ کی بیعت کا رواج نہ تھا، کیونکہ صدیق فاروق و دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود شیخ تھے، اور چونکہ یہ بیعت خلافت بھی تھی اس لیے ہر خلیفہ کے ہاتھ پر علیحدہ بیعت کرنا پڑی تھی۔ پھر جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا، سلاطین میں سلطنت رہ گئی، تو بیعت حکومت تو اسلامی بادشاہوں سے کی گئی، اور بیعت طریقت مشائخ سے مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا، چونکہ یہ بھی اللہ کی رضا کا طالب ہے اس لیے اسے مرید کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کی سائے سے لیا گیا ہے، یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ بیعت کرنا کسی نہ کسی مرشد کی ضروری ہے، یہ مسلم میں ہے۔ خرپوتی شریف نے لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اے چشتیوں، اے قادریوں، اے سہروردیوں، اے نقشبندیوں، یا کہ اے حنفیوں، اے شافیوں، اے مالکیوں، اے حنبلیوں، چلو، اور جس کا کوئی بھی امام اور شیخ نہیں ان کو بلایا جائے گا، اے شیطانوں، کیونکہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ ضروح البیان زیر آیت یوم ندعو، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس کے گلے میں کسی کی بیعت کی رسی نہ ہو وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ نفس کتا ہے، اس کے گلے میں کسی کا پٹا ڈالو تاکہ مارے نہ جاؤ۔ مشائخ کا شجرہ گویا اس پٹا کی زنجیر ہے جس کی پہلی کڑی مرید کے گلے میں اور آخری کڑی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ نیز جب تم شمع نبوت سے دور رہو تو ان شیشوں سے تعلق رکھو جن سے یہ نور چھن کر آ رہا ہے۔ حضور رحمت کی بارش ہے، اور علماء و مشائخ طلاب جو بارش نہ پائے وہ ان تالابوں سے اپنی ایمان کی کھیتیوں کو پانی دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کرتے وقت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت ہے، کیونکہ ہاتھ ملانا عہد کی پختگی کے لیے ہوتا ہے، نیز دنیا میں لینا ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، اس لیے دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا رب سے لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لب بھر کر علم عطا فرمایا، مگر عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز نہیں کہ یہ خلاف حجاب ہے۔ ہاں، اگر اپنی محرم کو مرید کرنا ہے تو ہاتھ ملا سکتا ہے، نیز عورت کو پیر نہیں بنا سکتی، کیونکہ پیری ایک قسم کی امامت ہے، عورت مرد کی امامت نہیں بن سکتی، نہ عورت کی امامت صحیح ہے۔ بیعت 4 قسم کی ہے، آج کل جو رائج ہے وہ بیعت ارادت ہے، دیکھو اس کی تحقیق کے لیے فتاوی افریقہ۔ مرشد میں 4 باتیں دیکھنا چاہیے، اولاً تو صحیح عقیدہ ہو، دوسرے بالکل جاہل نہ ہو، تیسرے فاسق و فاجر نہ ہو، نیک پرہیزگار ہو، چوتھے اس کا شجرہ صحیح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، اگر اس میں سے کسی بات کی بھی کمی ہو تو اس کے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہ دو۔ اے بسا ابلیس آدم روئی پس بہر دستے نہ باید داد دست، تیرے یہ بھی
اس سے یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ مرید بیعت ہوتے وقت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے، کیونکہ فرمایا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی، مگر عورتوں سے جب بیعت لی جائے تو محض بات سے اور کلام سے لی جائے، ہرگز ان کا ہاتھ نہ چھوا جائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہ کیا، بلکہ پیر سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے جب کہ وہ اجنبی ہوں۔